الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجارية شاتا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہمارا جو موضوع چل رہا تھا کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کے بعد کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو سنت سے ثابت ہیں جن کو کرنا چاہیے۔ پچھلے درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ جتنی یہاں پر چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد عقیقہ کرنا ہے، بال اتروانا ہے، نام رکھنا ہے، یہ سب وہ سنتیں ہیں جو مستحب کے درجے میں ہیں، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں ایک دوسرے مرض کی بھی نشاندہی کر دوں۔ ایک مرض ہمارے اندر یہ بھی پیدا ہو گیا، فرضوں کی اہمیت دل سے نکلتی جا رہی ہے، اور وہ چیزیں جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے نہ فرض کی نہ واجب کی، مستحبات کے درجے میں ان کی اہمیت اتنی بڑھ گئی کہ اس مستحب کے لیے فرض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی فرض نماز کا اہتمام نہیں ہوگا، لیکن اس کا اہتمام ہوگا کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام، یعنی بعض رسومات جن کو ہم نے بنا لیا ہے کہ ان کو کر لیں۔ لیکن یہاں جتنی بھی روایات آپ سن رہے ہیں یہ ساری مستحب کے درجے میں ہیں، عمل کریں تو اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن اگر نہ کر سکیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ فرض کو فرض کے درجے میں رکھو، واجب کو واجب کے درجے میں رکھو، سنت کو سنت کے درجے میں رکھو، اس کے ساتھ ویسے ہی عمل کرو گے تو چونکہ دیکھیں جو فرض کا درجہ ہے ظاہری بات ہے وہ کسی اور چیز کا نہیں ہے۔ فرض وہ ہے کہ جس کی ہر حال میں پوچھ ہوگی، معافی نہیں ہے کسی صورت بھی، حتیٰ کہ اگر ایک بچے کی پیدائش کسی کے ہو رہی ہے اور نماز کا وقت ہے، وہ نماز بھی اس کے لیے جو جس وقت میں پیدائش ہے، اگر وہ وقت نماز کا ہے تو وہ نماز اس کو قضا کرنی پڑے گی، نماز معاف نہیں ہوگی۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہاں جو حدیث ابھی تلاوت کی ہے میں نے، کچھ تفصیل تو پیچھے گزر چکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے بچہ پیدا ہو اور وہ اس کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہتا ہے، یعنی عقیقہ قربانی کرنا چاہتا ہے، تو لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری کی قربانی کرے۔ اب دیکھیں واضح طور پہ روایت میں یہ موجود ہے کہ من ولد لہ ولد فاحب ان ینسک، کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ یہ چاہتا ہے، فاحب ان ینسک، کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے لیے اس کی طرف سے ان ینسک عنہ، کہ اس کے لیے کچھ قربانی کرے، فَلْيُنْسِكَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْن، بچے کی طرف سے وہ 2 قربانیاں کرے اور بچی کی طرف سے 1 قربانی کرے۔ اب یہاں پر معلوم ہوا کہ یہ حکم لازمی نہیں ہے، اگر کسی کو اللہ نے وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے تو اس کو کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عن الحسن عن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت لی ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ اپنے عقیقے کے جانور کے عوض رہن ہوتا ہے،
جو 7ویں دن اس کی طرف سے قربانی کیا جائے اور اس کا سر منڈوا دیا جائے اور نام رکھا جائے۔ پچھلے سبق میں نے یہ درس میں عرض کیا تھا کہ یہ 3 کام، یعنی قربانی کا عقیقہ کرنا، جس کو قربانی کہتے ہیں، ظاہر بات ہے قربانی ہوتی ہے وہ بھی، قربانی کرنا، بچے کا نام رکھنا، اور تیسرے نمبر پہ اس کے سر کے بال منڈوانا، یہ مستحب ہے اور سنت ہے، یعنی سنن مستحبات میں سے ہے یہ۔ اچھا، یہاں پر ایک لفظ آیا ہے کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے جانور کے عوض رہن ہوتا ہے۔ رہن سمجھتے ہیں کہ جب کوئی چیز ہم کسی کو دیتے ہیں کہ بھئی بعد میں آپ کو اس کا عوض دے کر اس کو واپس لے لیں گے، تو یہاں پر اس کے متعدد جو مفسرین شارحین ہیں احادیث کے، انہوں نے مختلف شروحات کی ہیں، لیکن اس میں جو صاحب کتاب ہیں حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب، جنہوں نے یہ منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ کتاب کی تشریح کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک دل میں لگنے والی بات یہ ہے کہ بچہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، اور صاحب استطاعت کے لیے قربانی کرنا گویا کہ یہ ایک شکریہ ادا کرنا ہے اپنے رب کا، کہ اس رب نے اس کو یہ نعمت دی ہے۔ جیسے ہم کرتے ہیں نا، جب کوئی ہمیں کوئی ہدیہ دیتا ہے ہم کہتے ہیں بھئی جزاک اللہ، اور روایات میں آتا ہے کہ جزاک اللہ یہ بہت بڑا بدلہ ہے۔ اور دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آپ کو ہدیہ پیش کرے تو کوشش کرو تم بھی کچھ نہ کچھ کسی موقع پر اس کو ہدیہ دے دو، گویا کہ اس کا بدل دے دو۔ ایسے ہی جب اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو ایک نعمت عطا فرمائی بچے یا بچی کی صورت میں، تو جب آپ اس کی طرف سے قربانی کرتے ہو تو گویا کہ یہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اللہ کی نعمت پر شکر کرنا ہے کہ اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو جو قربانی کرتا ہے، جیسے ایک پچھلی روایت میں تھا کہ جب بچے کی قربانی، بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جاتا ہے تو وہ بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور شیاطین کے شر سے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تو رہن کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کے حضور وہ چیز پیش کر رہا ہے تو گویا اپنے بچے کی حفاظت اور بچے کی سلامتی کی اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میں تیرے لیے اس کی طرف سے یہ صدقہ، عقیقہ یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہی ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، تو میرے بچے کی حفاظت فرما لے اور اس کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرما دے۔ باقی اب اس میں یہ ہے کہ فرمایا 7ویں دن، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو عموماً زچہ کی فکر ہوتی ہے، یعنی بچے کی ماں کی فکر ہوتی ہے، اس کے دیکھ بھال کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کو کوئی اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، تو شاید اسی لیے جو ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ 7ویں دن کا فرمایا گیا کہ پہلے دن یہ حکم نہیں ہوا کہ بچے کے ہوتے ہی جا کے قربانی کرو، ورنہ مشکل ہو جاتی نا اگر ایسا ہوتا۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنی ہر چیز میں یہ اہتمام فرما رہے ہیں کہ میرے امتیوں کو مشقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کہ اس کا خیال رکھا گیا کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں جی بچے کے پیدا ہوتے ہی فوری طور پر یہ کیا جائے، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا 7ویں دن۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ کہ بال منڈوانا یہ بھی 7ویں دن مستحب فرمایا، کیوں؟ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد بچے کا جو سر ہے اور بچے کے اعضاء ہیں وہ اتنے نرم ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر اگر اس طرح چلایا جائے تو طبی لحاظ سے بھی وہ نقصان دہ ہے۔ تو اس بات کا اہتمام ہوا کہ 7 دن میں وہ اعضاء اپنی اپنی جگہ ذرا مضبوط ہو جائیں گے، اس کے بعد بال اتارے جائیں کہ اس سے پہلے نہ اتارے جائیں۔ اور تیسری چیز تھی نام رکھنا، اس میں یہ بھی مستحب عمل ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد، یعنی کہ 7ویں دن سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض بچوں کے نام رکھے،
تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے رکھ دیا جائے تو بھی حرج نہیں، لیکن اگر نہیں رکھا تو 7ویں دن نام رکھ دینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے یا مشورے میں نہ آ رہا ہو، اگر تاخیر بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہ باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ اصل جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں نا، ہم بعض چیزوں کو اتنا اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں کہ فون آتے ہیں کہ جی وہ کسی نے کہا ہے کہ 7 دن گزر گئے، بچے کا نام نہیں رکھا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بچے کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، عقیقہ نہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ طارق آگے آ جاؤ کہ عقیقہ نہیں کیا تو فلاں ہو جائے گا۔ ارے اللہ کے بندو، بار بار بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں مستحبات میں سے ہیں، عمل کر لو گے ٹھیک ہے، نہیں کرو گے کوئی نقصان نہیں۔ اب آج آپ لوگوں کو پتہ چل گیا، احادیث آپ کے سامنے آ گئی ہیں، اب آپ یہ چیز دوسروں کو بتا سکتے ہیں، لیکن بات سمجھ کر دوسروں کو بتایا جائے۔ ایسے نہیں کہ بس بات آدھی سمجھی اور آدھی پھر وہ کر دیں تو وہ بھی نقصان دہ بات ہوتی ہے۔ بات کو اچھی طرح سمجھ کے۔ عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميت عنه الأذى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، یعنی اللہ پاک جس کو بچہ عطا فرمائے وہ عقیقہ کرے، لہذا بچے کی طرف سے قربانی کرو اور اس کا سر صاف کرا دو۔ یہ بھی ملتی جلتی روایت ہے پیچھے مجھ سے۔ یہاں 2 باتیں میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو دیکھیں، اب یہ کتنی تقریباً میرے خیال میں ابھی تک کوئی 8 یا 10 احادیث ہم نے پڑھی ہیں جس کے اندر مختلف انداز میں عقیقے کا ذکر ہے، نام رکھنے کا ذکر ہے، پھر یہ تعداد کا ذکر ہے کہ 2 کریں 1 کریں، کہیں مطلقاً ہے کہ بس اس کے کی طرف سے عقیقہ کریں۔ اس طرح جو احادیث کا بڑا ذخیرہ ہوتا ہے نا، اس میں یہ بہت ساری چیزیں متفرق ہوتی ہیں۔ علماء کیا کرتے ہیں، جب کوئی حکم بتاتے ہیں تو وہ ان سب چیزوں کا مطالعہ کر کے جو خلاصہ نکلتا ہے وہ بتا دیا کرتے ہیں۔ مثلا جیسے میں نے آپ سے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ اب تک ہم نے جو احادیث پڑھی اور سنی ان سب کا خلاصہ کیا تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد سب سے پہلی بات یہ کہ بچے کی طرف سے اگر وسعت ہو تو عقیقہ کیا جائے، نمبر 2 نام رکھا جائے، نمبر 3 اس کے بال اتروائے جائیں، نمبر 4 ان بالوں کے وزن کے بقدر چاندی صدقہ کیا جائے، چاندی یا نقد پیسے جو بھی اس کی طرف سے صدقہ کیا جائے۔ اب یہ 4 چیزیں میں نے آپ سے عرض کی، جبکہ یہ چاروں تو ایک جگہ موجود نہیں ہیں۔ آپ نے جو پڑھی ہیں تو چاروں تو ایک جگہ موجود نہیں ہیں نا۔ بس اس بات کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ بہت بڑا ایک مسئلہ سمجھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ بعض روایات کو لے کر کچھ چیزوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ الٹے سیدھی باتوں میں الجھا دیتے ہیں کہ نہیں جی فلاں بات تو فلاں حدیث کے اندر آئی ہے اور یہ تو حدیث میں ہے ہی نہیں۔ یہ بھی آج کل ایک بڑا عجیب مسئلہ چل رہا ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے پیچھے پڑھتے ہیں کہ تیرا یہ عقیدہ، تیرا یہ عقیدہ، تیرا یہ عقیدہ۔ جو بے نمازی ہیں ان کو جا کر کوئی نہیں سمجھاتا کہ بھائی نماز فرض ہے، نماز پڑھ لو۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ آج ہمارے لیے بڑے مسائل بنے ہوئے ہیں، ہر طرف سے بیچارے نوجوان پریشان ہیں۔ وہ آتا ہے جی میرے آفس کے اندر فلاں عقیدے کا آدمی ہے، وہ کہتا ہے ایک فلاں ہے ایک فلاں ہے، وہ جب بیٹھتے ہیں تو یہ باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں جی بخاری میں یہ لکھا ہے، مسلم میں یہ لکھا ہے، فلاں۔ ارے اللہ کے بندو، پہلی بات تو یہ کہ یہ عوام الناس کے بحث کرنے کی باتیں ہی نہیں ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ، یعنی آپ مجھے بتائیں دنیاوی طور پہ اگر آپ ایک MBBS ڈاکٹر کے پاس جا کر بیٹھ جائیں اور اس سے یہ کہیں کہ تو جو نسخہ لکھ رہا ہے مجھے بتا تو مجھے یہ کیوں لکھ کر دے رہا ہے، وہ آپ کو جواب دے گا یا کہے گا حضرت یہاں سے تشریف لے جائیں کسی دوسرے ڈاکٹر کو دیکھ لیں، میں آپ کا علاج نہیں کر سکتا، پہلے آپ جا کے دماغ کا علاج کروائیں پھر جا کے بخار کا علاج کروائیں۔
ایسے ہی کہے گا یا کچھ اور کہے گا؟ ایسے ہی کہے گا نا. کیوں بھائی؟ اس آدمی نے اس کام پر، اس عمل پہ، اس پڑھائی پر اپنے 15-16 سال خرچ کیے ہیں. اس نے اپنی زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہاں لگانے کے بعد وہ اس سیٹ پر آ کر بیٹھا ہے جو آپ کو پیناڈول لکھ کر دے رہا ہے. اب آپ یہ کہیں گے جی میں تو یہ پیناڈول بازار سے بھی لے رہا تھا، میں تجھے 2000 روپے فیس دے کر بھی پیناڈول کھا رہا ہوں، میں کیوں کھاؤں؟ وہ کہے گا تو بازار ہی چلا جاتا، میرے پاس کیوں آیا ہے؟ تو اسی طریقے سے یعنی آج دنیاوی معاملات میں ہم بڑے ہوشیار ہیں ہر معاملے میں، لیکن دین کے معاملے میں کوئی ہوشیاری نہیں ہے. دین کے معاملے میں کہتے ہیں نہیں جی دین تو بڑا سادہ ہے، دین تو جو ہے نا بڑا آسانی. بالکل سادہ ہے، بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہے، لیکن اپنی زندگیوں میں سمجھنے کی اہمیت تو دو. جتنا وقت تم نے اپنے ایک چھوٹے سے، میں کہتا ہوں جتنا وقت ایک موچی کا کام سیکھنے کے لیے وقت دیا جاتا ہے، جتنا وقت جو ہے وہ کسی الیکٹریشین کے کام سیکھنے کے لیے دیا جاتا ہے، یا پلمبر کا کام، یا چھوٹے سے چھوٹا کوئی کام سیکھنے کے لیے دیا جاتا ہے، اس کا 10واں حصہ بھی علم سیکھنے میں نہیں دیا جاتا. اور پھر آتے ہیں بحث کرتے ہیں علماء سے. تو اب بتاؤ علماء سر پکڑ کے صرف یہ نہیں کہیں گے بھائی خدا کے واسطے ہماری جان چھوڑ دو، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، تو یہی کہیں گے نا. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ احادیث صرف بخاری اور مسلم میں نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ یہ صحیح احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو مختلف کتابوں میں اور صحیح احادیث ان میں موجود ہیں. لہذا علماء ان سب کو سامنے رکھ کر کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں زیادہ وضاحت کھل کر نہیں کرنا چاہ رہا، آپ خود ہی اس کو سمجھ جائیں جو حضرات سمجھدار ہیں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ، یہاں ایک بڑی حکمت جو نظر آتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قربانی کرنا، اور پھر یعنی 7ویں دن اور پھر اس کے ساتھ اس کے بال اتروانا، گویا کہ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہمارا تعلق ملت ابراہیمی سے ہے. ہمارا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہے امت محمدیہ، لیکن ملت ابراہیمی سے. جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کو حج کی صورت میں مقرر فرما دیا کہ جب حج کرو تو قربانی بھی کرو، سر کے بال بھی اتارو. تو گویا کہ یہاں پر جب سر کے بال اتارے جا رہے ہیں، قربانی کی جا رہی ہے، تو اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ ہمارا تعلق الحمدللہ ملت ابراہیمی سے ہے، ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقم عن الحسن والحسین کبشا کبشا او کما قال علیہ السلام. اب دیکھیں یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حسن اور حسین کا عقیقہ کیا اور ایک مینڈا ذبح کیا. آپ نے عقیقہ کیا اور ایک مینڈا ذبح کیا. ہم دوسری روایت پڑھ لیتے ہیں تاکہ ان دونوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال عقق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن بشات وقال یا فاطمہ احلقی رأسه وتصدقی بزینت شعره فضة فوزناه فكان وزنه درہما او بعض درہم او کما قال علیہ السلام. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کے عقیقے میں ایک بکری کی قربانی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس کا سر صاف کر دو اور بالوں کے وزن بھر چاندی صدقہ کر دو. بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دو. ہم نے وزن کیا تو وہ 1 درہم کے برابر یا اس سے بھی کچھ کم تھے. اب دیکھو دونوں روایتوں میں آ گئی نا کتنی باتیں اس میں حل ہو گئیں. نمبر 1، 2 بکری اور 1 بکرے کا جو مسئلہ ہے پتہ چل گیا ہے کہ اگر ایک بھی کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے قربانی فرمائی اور اپنی صاحبزادی سے فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ بچے کے بال اتروا کے اس کے بقدر چاندی صدقہ کر دو۔ اس سے معلوم ظاہری طور پر یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے اس وقت حالات ایسے نہیں ہوں گے کہ وہ خود عقیقہ کر سکیں، تو نانا نے نواسے کا عقیقہ کر دیا، کوئی حرج نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرما دیا کہ بال اتروا کر کچھ صدقہ کر دو، تاکہ آپ کی طرف سے بھی کچھ صدقہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں نظر ہو جائے کہ ہاں جی ان کی طرف سے کچھ صدقہ ہو گیا۔ لہٰذا اب یہ ساری چیزیں ملانے کے بعد جو میں نے بات اس وقت ابھی جو عرض کی کہ یہ سامنے ہمارے باتیں آ گئیں کہ قربانی عقیقہ کرنا، نام رکھنا، بال اتروا کر اس کے وزن چاندی کا جو حساب ہوتا ہے وہ اسی کا پھر روپوں میں آج کل حساب کر لیا جاتا ہے، تقریباً 600-700-800 روپے بنتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ اس سے بھی کم بنتے ہیں، وہ چاندی کے اتار چڑھاؤ سے تعلق ہوتا ہے، تو وہ صدقہ کر دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں سنت ہیں، عمل کریں گے اجر ملے گا۔ اگر بالفرض عقیقہ نہیں کر سکے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، جب اللہ پاک وسعت دے جب دے کر دیں، لیکن جب اللہ نے وسعت دی ہو تو پھر میرے دوستو یہ سوچ کر کہ ارے میاں سب اجر ہے، کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو گناہ تو نہیں ہے نا، یہ کہہ کر اس عمل کو نہ چھوڑیں۔ سمجھے نا، ہم جو یہ کہہ کر عمل چھوڑ دیتے ہیں نا، ارے بھائی مستحب تو ہے ٹھیک ہے، نہیں، یہ گویا کہ آپ کا عمل کرنا ایک نمبر کہ آپ سنت کی نیت سے کریں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا اور میں آپ کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ یہ آپ کے بچے کے لیے بہتر ہے کہ آپ کے بچے کی حفاظت اور اس کی سلامتی ہے اس کے اندر، کہ جب آپ یہ قربانی کرتے ہیں تو شیاطین اس کے اوپر مسلط نہیں ہوتے، اللہ رب العزت ایذا پہنچانے والے شیاطین کو اس سے دور کر دیتے ہیں، اس کے طرف آنے والی بلاؤں کو اللہ پاک دور فرما دیتے ہیں اس صدقے کی برکت سے۔ تو یہ بہرحال اعمال اس کے اندر کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔